کہ جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ صرف میرا ایک اپنا خیال ہے اور اس میں اصلاح کی بہت گنجائش موجود ہے، مگر یہ ایک فکر ہے اور ایک پریشانی ہے اور ایک سوال ہے۔ مجھے اللہ موقع دیتا ہے دنیا میں ہر جگہ جانے کا، تو وہاں یہ ایک عموماً سوال پوچھا جاتا ہے، تو اس سوال کو میں ایک مقدمے کے طور پر یہاں ان بزرگوں کے سامنے اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے طور پر بھی اس کو ذمہ داری کے طور پر آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ بھی جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اصل میں آپ لوگ اس کو صرف فرد کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو پوری امت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ بچہ الحمدللہ تیار ہو رہا ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے جو آج سے 10,000 سال بعد پیدا ہوگا بچہ۔ تو اس لیے آپ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ یو آر ویری ویری امپورٹنٹ، یو ہیو گاٹ اے وائٹل رول in the whole service of this ummah. This is why I'm just putting this question in front of you so that we must keep this in mind. میں ابھی لاسٹ ٹائم ناروے گیا تھا، تو وہاں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ابھی آپ نے یہ بتایا ہے کہ اسلام آخری دین ہے، اور اسلام پر آ کر نبی اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن نالج ہے اس کی وہ مکمل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور انسانیت تک جو پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا۔ اور آخری خطبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت علیکم الاسلام دینا۔ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ مکمل دین آ گیا اور آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر پوری دنیا کا اکنامکس کے نظام کا حل موجود ہے اور فیملی پرابلمس کے سارا حل موجود ہے، تو کیا 2 مربع میل کا بھی کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ لوگ جو اس کے ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اس کو نافذ کر کے ہمیں دکھا دیا ہو؟ کیا وہ تمام لوگ جو اس کے ایڈوکیٹ کرتے ہیں وہ خود ویسٹ کے نظام سے متاثر نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے نظام کے اندر ان سے خوشہ چینی نہیں کرتے، ان سے لرن کر کے اپنے نظام کو نہیں چلاتے؟ تو آخر اگر انسانیت کو ایک نسخہ کیمیا مل گیا، انسانیت کو ایک فائنل، ایک بھوکے آدمی کو خوراک مل گئی، وہ بھوکا خوراک کو کھا کیوں نہیں رہا؟ ایک بیمار کو دوا کی نظر آ رہی ہے شیشی، مگر وہ دوا پی کیوں نہیں رہا؟ تو اس کا مجھے آپ جواب دیں کہ اگر آپ سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک نظام بہت اچھا ہے، تو ملک میں کہیں کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے؟ ملیشیا میں کیوں نہیں ہے؟ ٹرکی میں کیوں نہیں ہے؟ عرب ممالک میں کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نظام حکومت ہے جو وہ آپ اس کو ڈپلیکیٹ کیوں نہیں کر سکے؟ تو میں نے اس پر بہت غور کیا، بزرگوں سے بات کی، سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، اور وہ بات اس کی مجھے ویریفیکیشن بھی چاہیے ہمارے مفتی حضرات سے۔ وہ بات یوں تھی کہ جیسے پاکستان کا ایک آئین ہے نا، یہ کس کے لیے ہے پاکستان کا آئین؟ پاکستان کے شہریوں کے لیے۔ آپ کا یہاں ایک چڑیا گھر ہے، چڑیا گھر میں اگر آپ وہ آئین لے جائیں تو جو چڑیا گھر کے پنجروں کے اندر طوطے ہیں، کیا ان کے لیے وہ آئین ہے؟ کیا ان کو حق ہے ووٹ دینے کا؟ یا وہ کلیم کر سکتے ہیں وہ رائٹ جو آئین کے اندر دیے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں ہے، وہ تو بنا ہی ایکچولی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کے لیے وہ آئین بنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو اللہ کا دین ہے یہ انسانوں کے لیے بنا ہے، تاکہ انسان اللہ کا حکم مان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امپلیمنٹ کر کے پوری دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مفید بن جائیں، اپنے لیے اور سب کے لیے۔ لہٰذا بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم انسان ہوں، اور انسان جسمانی طور پر تو ہم ہیں بالکل، لیکن ہمیں صفاتی طور پر انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس انسانیت کے منصب پر نہیں ہوں گے، مقناطیس کے آگے اگر آپ پلاسٹک رکھ دیں گے تو مقناطیس اس کو نہیں کھینچے گا، لکڑی رکھ دیں گے تو اس کو نہیں کھینچے گا، کپڑے کو نہیں کھینچے گا، لیکن اگر آپ لوہا رکھیں گے تو مقناطیس اس کو کھینچ لے گا۔ تو دین تو اترا انسانوں کے لیے ہے۔ اگر ہم انسان کی سطح پر نہیں ہوں گے تو جس طریقے سے مقناطیس کے اوپر اس کو وہ ویو لینتھ ہی نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانیت مجموعی طور پر ابھی انسانی سطح پر نہیں آئی، اور انسانی سطح کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟
انسانی سطح کی وہ ڈیفینیشن نہیں ہے جو قرآن نے یا نبی کے اسوہ نے بتائی ہے، جو سیکولر ڈیفینیشن ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ شخص جو قرآن کو نہیں مانتا، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا ایون معاذ اللہ، اس کے نزدیک جو انسان کی ڈیفینیشن ہے، اگر ہم اس ڈیفینیشن پر پورے اتریں گے تب کہیں جا کر ہمیں ایڈریس کرے گا دین جو ہمارے لیے اترا ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اور وہ جو انسانی سطح کی سیکولر ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن انسانیت نے بھی ایکچولی اسوہ نبی سے ڈرائیو کی ہوئی ہے، لیکن سیکولر ٹرمینالوجی کے اندر بھی جو انسان کی ڈیفینیشن ہے کہ انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے باقی تمام لوگ محفوظ ہوں، جو سچا ہو، جو ایماندار ہو، جو دیانتدار ہو، جو پاک ہو، جس کے ہاتھ پاک ہوں، جس کی آنکھیں پاک ہوں، جس کا دل پاک ہو، جس کے دماغ پاک ہو، وہ پاک ہو، پاکیزگی کی سطح پر ہو، اس کے سامنے آ کر لوگ محفوظ محسوس کریں، لوگوں کو لگے کہ یہ میری عزتوں کا رکھوالہ ہے، ان سے کبھی جھوٹ نہ سرزد ہو، ان سے بددیانتی کبھی سرزد نہ ہو، بد اخلاقی سرزد نہ ہو، بد کرداری سرزد نہ ہو. اور یہ سیکولر ٹرمینالوجی ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ کے لیے بھی ایکچولی انسان ہونے کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ بھی وہ سچا ہو. اس سطح پر جب ہم آتے ہیں پھر ہمیں قرآن ایڈریس کرتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی اور میں نے جن بزرگوں سے مشورہ کیا کہ اس کا جواب میں یہ دے سکتا ہوں کہ چونکہ ہماری محنت کا دائرہ ابھی کم ہے، ابھی ہم نے لوگوں کو انسان بنانے والی محنت میں وہ کامیابی حاصل نہیں کی، اس لیے وہ نسخہ کیمیا جو موجود ہے ہم اس کے فائدوں کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے. اچھا، اس سارے کے باوجود جب ہم ایک ریلیجس ہو جاتے ہیں تو ہمارا حلیہ چینج ہو جاتا ہے. ہم تھینک یو کی بجائے جزاک اللہ خیر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس طرح سے لیکن وہ کاسمیٹک ہوتا ہے، اس کے فوائد اپنے ہیں. ایک ایک حرف قرآن کا پڑھنے کے اپنے فوائد ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ جس سے پوری دنیا کی زندگیاں تبدیل ہوں گی وہ اسی طرح سے ہوں گی جس طریقے سے عرب کے بدو، جن کے ہر انسان کے اندر ایک نیکی کا داعیہ ہے اور ایک بدی کا داعیہ ہے. نیکی کا داعیہ اس کو نیکی کی طرف غالب کر کے آتا ہے، نفس لوامہ، اور برائی کا جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے. اب عرب کے بدو پوری دنیا کو یہ کہہ سکتے تھے یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کے احکامات، یہ ہے نبی کا طریقہ، اس نے ہمیں یہ بنا دیا ہے، یہ دیکھو ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے جو برائی کا داعیہ تھا وہ بھی ہمیں نیکی پر قائل کرنے پر بن گیا ہے. رائٹ؟ ہمیں بھی ایکچولی اس طرح کا بننا ہے کہ ہم کہیں دیکھو یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے نبی کی سیرہ، اور یہ ہوں میں. اس قرآن اور سیرہ نے مجھے یہ بنا دیا ہے جو کہ سیکولر ٹرمینالوجی میں بھی ایکسیپٹیبل ہے. جس دن ہم نے یہ اچیو کر لیا اس دن پر ہمارا حال وہی ہوگا جب صحابہ یہ کہا کرتے تھے کونو مثلنا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یو بیکم مسلم، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، اور وہ آگے سے کہتے تھے if I have to be like you تو this is such a great honor, we want to be like you because you are such a blossoming person. تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بچوں، بیٹوں، میں اور بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ایک یونیورسٹی میں طالب علم پڑھ رہا ہے اور جو کہیں بزنس انٹرپرینور ہے یا کچھ نے کچھ اور دنیاوی علم حاصل کیا ہے، اس کی نسبت آپ کے اوپر ایک دوہری ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں وہ کام دے دیا جو کہ نبی کا کام تھا. جو ویسے تو ہر مسلمان جو ہے وہ نیابت نبی کام صلی اللہ علیہ وسلم اور نیابت صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ کی یعنی نیابت اور ان کے کام کا شیئر ہولڈر ہے. لیکن آپ کے اوپر یہ ذمہ داری اور بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کی تربیت بائی رول ماڈلنگ انسانی سطح پر کرنی ہے. پہلے اٹھا کے انسان کے لیول پر آنا ہے. جب ہم انسان کے لیول پر آئیں گے تو پھر جس طریقے سے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اس طریقے سے ایک دم اللہ کے احکامات جو ہیں وہ ہمارے دل پر اثر ڈالیں گے اور ہمارے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی. باقی جو مفتی صاحب نے سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھا تھا وہ ہماری پوری تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے. تو وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ عاجزی جو چاہیے،
جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، جو اللہ کے سامنے عذاب جہنم سے نجات کے لیے دعا کا مانگنا چاہیے، اور جو ایک بہترین انسانی وصف ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کا علم سونے پہ سہاگا ہے، اگر وہ نیچے سے میٹل آ گیا اور اس میٹل پر وہ ساری شارپنیس آ گئی جو آپ کو اس پورے ادارے میں دی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ کم از کم، میں آپ سے بہت بڑا ہوں عمر میں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری زندگی کے اندر ہی ہم ایسے چینجز دنیا کے اندر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، اور میں کبھی کسی محفل میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، تو لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، بعض لوگ دو ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں سے مل کے یونیورسٹیز میں، کالجز، پوری دنیا میں جا کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جب تک آپ جیسے برائٹ چہرے موجود ہیں، جب تک یہ سوچ موجود ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی بھی ادارے میں، اپنے گھر میں، اپنے افراد کو فرد کے لیے تیار نہیں کر رہے، فرد کو معاشرے کے لیے تیار کر رہے ہیں، جب تک انشاءاللہ فرد معاشرے کے لیے تیار ہوتا رہے گا، اور پھر اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرد معاشرے کے لیے کسی اور سسٹم سے بھی تیار ہو، تو کم از کم دنیا کے لیے تو پھر بھی مفید ہی ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر ہمارا فرد جو ہے وہ معاشرے کے لیے تیار ہوگا تو ہم نہ صرف دنیا میں اس کے لیے مفید ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے مفید ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اس پر غور کیجئے گا کہ جو انسانی وصف ہے نا، ہم اس میں مار نہ کھائیں، کوئی ہمارے اوپر یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ ایک مسلمان تھا اور جھوٹ بول رہا تھا، یہ مسلمان تھا اور اس کی آنکھیں پاک نہیں تھیں، یہ مسلمان تھا اس نے بزنس میں میرے ساتھ دھوکہ کیا، یہ مسلمان تھا جو بد دیانت تھا، یہ مسلمان تھا جو اچھے اخلاق والا نہیں تھا، یہ مسلمان تھا جو پڑوسی کا حق رکھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ انسانی وصف جب ہمارے اندر آئیں گے پھر انشاءاللہ العزیز، جیسے صحابہ ایفیکٹو تھے، دیکھیں صحابہ کو اپنے کپڑوں کی وجہ سے تو ایفیکٹو نہیں تھے، اپنی باقی برانڈز کی وجہ سے تو ایفیکٹو نہیں تھے نا، وہ تو صرف اپنے اس کانٹینٹ آف دیئر کریکٹر کی وجہ سے وہ ایفیکٹو تھے، اور وہ جہاں جاتے تھے تو پھر دین کی فضا، اور پھر یہ ساتھ مسلمانوں کی سائنس کی بھی ترقی ہوئی، اور ان کی یعنی صنعت و حرفت میں بھی ترقی ہوئی، اور انڈسٹری میں بھی ترقی ہوئی، اور ایجادات میں بھی ترقی ہوئی، اور علوم و فنون میں بھی ترقی ہوئی، اور ساتھ دین میں بھی ترقی ہوئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔